چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے سے متعلق عدالتی اصلاحات کے لیے قانون سازی کا بل پیش کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کسی بھی معاملے پر از خود نوٹس لینے کا فیصلہ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج کریں گے۔ منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے خصوصی اجلاس میں عدالتی قوانین میں اصلاحات اور قانون سازی کے لیے بل کے مسودے کی منظوری دی، جسے بعد میں وزیر قانون عاصم نذیر طارڑ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل میں تجویز دی گئی کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج کسی بھی معاملے پر از خود نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کریں گے۔ از خود نوٹس کے فیصلے پر 3 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا اور اپیل دائر کرنے کے 14 روز کے اندر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہوگا۔ کابینہ کی طرف سے منظور کردہ بل میں بینچوں کی تشکیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے سامنے ہر وجہ معاملے یا اپیل کو ایک بینچ سنے گا، جسے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعے تشکیل دیا جائے گا۔ کمیٹی کے فیصلے اکثریت سے کیے جائیں گے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پارلیمان کو عدالتی قوانین میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے، تاہم موجودہ سیاسی صورتحال میں ان ترامیم کو متعارف کرنے کے وقت پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس معاملے پر سینئر قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے اور یہ آئینی طور پر ایک درست قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وکلا تنظیموں کا برسوں سے یہ موقف رہا ہے کہ 184/3 جیسے معاملات صرف کسی ایک شخص کے اختیار میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دیگر سینئر ججوں کی بھی اس معاملے میں رائے شامل کی جانی چاہیے۔ حامد خان کے مطابق اس قانون کو متعارف کروانے کے وقت پر سوال اٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانونی ترمیم میں کوئی آئینی نقص نظر نہیں آتا۔ واضح رہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس زیر سماعت ہے۔ اس سے قبل اس معاملے پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا تھا، جس پر پیر کو سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں جسٹس جمال مدوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اعتراض سامنے آیا تھا۔ تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے از خود نوٹس لینے اور بینچ تشکیل دینے کے اختیارات پر سوالات اٹھائے تھے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک آدمی کے تنہا فیصلے پر انحصار نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا ون مین شو نہیں چلے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس کے ون مین شو اختیارات کا جائزہ لیا جائے۔ بعد ازاں منگل کے روز وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران اختلافی نوٹ کو امید کی کرن قرار دیتے ہوئے اس تناظر میں متعلقہ قانون سازی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے 2 معزز ججوں کے فیصلے کے بعد ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی، جس کے بعد قانون سازی عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک اور وکیل فیصل چودھری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سوموٹو پاورز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تو تھی، لیکن حکومت نے جو طریقہ کار اور وقت کا تعین کیا ہے اس پر سوال اٹھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت اعلیٰ عدالتیں اپنے پروسیجر خود بناتی ہیں اور پارلیمان کا اس میں تبدیلی لانا مداخلت کہلائے گا، جس سے سپریم کورٹ کی آزادی پر حرف آئے گا۔ سینئر قانون دان عبدالمعیز جعفری فیصل چودھری سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 191 بہت واضح ہے، جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پروسیجر کے معاملات آئین اور قانون کے تحت خود طے کرے گی۔ اس کے مطابق جب آئین کہہ رہا ہے کہ عدالت کا پروسیجر آئین کے تحت ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آئینی ترمیم سے بھی اس پروسیجر کو ترتیب دیا جا سکتا ہے اور ایک عام قانون کے ذریعے بھی۔ عبدالمعیز جعفری نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی ترامیم کا ایک عام اور مناسب قانون ہے، جو سوموٹو ایکشن لینے اور بینچوں کی تشکیل سے متعلق پروسیجر کی خامیوں کو دور کرتا ہے۔
خیال رہے کہ الیکشن سے متعلق مقدمے کا فیصلہ اگلے 2-3 دن میں آ جائے گا، تاہم جب تک جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے پر بات نہیں ہوگی تب تک الیکشن سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جا سکے گا۔ 1 مہینے کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال اٹھائے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدلیہ کے حوالے سے جب تک رولز نہیں بنائیں گے تو ایک سیاسی پارٹی تب تک چیف جسٹس کو سپورٹ کرتی رہے گی جب تک ان کے حق میں فیصلے آئیں گے، اور جب کوئی فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو وہ مخالفت شروع کر دیں گے۔ تاہم انسانی حقوق کی سینئر وکیل ہینا جیلانی کے مطابق اس طرح کے معاملات کے لیے ایک آئینی عدالت قائم ہونی چاہیے۔ فل بینچ بنانے کے مطالبے کے سامنے مزاحمت دکھانا بذات خود شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ آئینی معاملات سلجھانے کے لیے فل بینچ کی صورت میں سپریم کورٹ کی مجموعی دانش کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ 2 صوبوں کی اسمبلیاں محض اپنے سیاسی فائدے کے لیے تحلیل کی گئیں۔ ان کے سیاسی فیصلوں کا اتنا نقصان ہم عوام کو پہنچے گا تو ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے، اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ فوزیہ یزدانی نے کہا کہ ہمیں آئینی عدالت کی ضرورت پر زور دینا چاہیے۔ 2 صوبوں میں کوئی سیاسی بحران نہیں تھا، یہ بحران پیدا کیا گیا تھا تاکہ مرکزی حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ الیکشن سے متعلق معاملات کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور 3 دن میں فیصلہ کریں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کہا کیونکہ انہیں بھی یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے اور نیوٹرل بھی بہت زیادہ نیوٹرل نہیں ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ فی الحال حکومت کے پاس 2/3 اکثریت حاصل نہیں، جس کی وجہ سے عدلیہ کے حوالے سے کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں کوئی آرڈیننس ہی لانا پڑے گا اور اس آرڈیننس کی حیثیت پر بھی سوال اٹھیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔